کہ دولت کا انتظار ہے نہ شہرت کا انتظار، دولت کا انتظار ہے نہ شہرت کا انتظار، سب سے ہنسی ہے آخری حجت کا انتظار، سب سے ہنسی ہے آخری حجت کا انتظار، کہ انصار شاہدین کے جذبوں کو دیکھیے، انصار شاہدین کے جذبوں کو دیکھیے، سب کر رہے تھے اپنی شہادت کا انتظار، سب کر رہے تھے اپنی شہادت کا انتظار، یہ شان سیدہ ہے جو کرنے لگا ہے آج، یہ شان سیدہ ہے جو کرنے لگا ہے آج، بے اذن جانے والا ہے اجازت کا انتظار، بے اذن جانے والا اجازت کا انتظار، کہ معلوم ہے وہ قبل قیامت ہی آئیں گے، کہ معلوم ہے کہ وہ قبل قیامت ہی آئیں گے، کرتا ہوں اس لیے بھی قیامت کا انتظار، کرتا ہوں اس لیے بھی قیامت کا انتظار، کہ پانی حباب بن کے پٹکتی ہے اپنا سر، پانی حباب بن کے پٹکتے ہیں اپنا سر، ان کو بھی نماز جماعت کا انتظار، ان کو بھی ہے نماز جماعت کا انتظار۔ بواز بلند سلوات۔ دوسرا ہوا تھا اگر وہ پردے غیبت سے آ جائیں کیا ہوگا۔ مصرع ذہن میں رکھیں اور سلسلے وار کچھ اشعار ہیں، تضمین اور اس کے بعد ایک مصرع اور 2-3 شعر سماعت فرمائیں۔ حاضر کرتا ہوں۔ اگر وہ پردے غیبت سے آ جائیں تو کیا ہوگا، سماعت فرمائیں۔ وہ آئیں گے تو حق چھائے گا باطل مٹ چکا ہوگا، اگر وہ پردے غیبت سے آ جائیں تو کیا ہوگا۔ وہ آئیں گے تو حق چھائے گا باطل مٹ چکا ہوگا، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ برحق فیصلہ ہوگا۔ ایک ایک شعر سنیں، سلسلے وار مصحف دیکھیں۔ وہ آئیں گے تو حق چھائے گا باطل مٹ چکا ہوگا، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ برحق فیصلہ ہوگا۔ چھپا نہ پائے گا مجرم کوئی بھی جرم دولت سے، چھپا نہ پائے گا مجرم کوئی بھی جرم دولت سے، جو رشوت دے کے بچ جاتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ ایک ایک شعر سلسلے وار۔ چھپا نہ پائے گا مجرم کوئی بھی جرم دولت سے، جو رشوت دے کے بچ جاتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ زبردستی نہیں چھینے گا کوئی حق غریبوں کا، زبردستی نہیں چھینے گا کوئی حق غریبوں کا، رہے گا جس کا حق قبضہ اسی حقدار کا ہوگا، رہے گا جس کا حق قبضہ۔ شعر سنیں۔ زبردستی نہیں چھینے گا کوئی حق غریبوں کا، رہے گا جس کا حق قبضہ اسی حقدار کا ہوگا۔ ہر ایک جانب محبت ہی نظر آئے گی دنیا میں، ہر ایک شعر سنیں۔ زبردستی نہیں چھینے گا کوئی حق غریبوں کا، رہے گا جس کا حق قبضہ اسی حقدار کا ہوگا۔ ہر ایک جانب محبت ہی نظر آئے گی دنیا میں، نہ جھگڑے ہوں گے ایک دوجے سے نہ کوئی خفا ہوگا۔ شعر سنیں۔ نہ جھگڑے ہوں گے ایک دوجے سے نہ کوئی خفا ہوگا، نہ پیہم غیبتیں ہوں گی نہ یہ تانا زنی ہوگی، نہ پیہم غیبتیں ہوں گی نہ یہ تانا زنی ہوگی۔ ہر ایک انسان حق بولے گا حق کا فیصلہ ہوگا، نہ پیہم غیبتیں ہوں گی نہ یہ تانا زنی ہوگی۔ ہر ایک انسان حق بولے گا حق کا دبدبا ہوگا، سبھی کے لب پہ ہوگا کلمہ توحید کا نغمہ۔ آئے شعر سنیں۔ سبھی کے لب پہ ہوگا کلمہ توحید کا نغمہ، نفاق و شرک کا دنیا سے یکسر خاتمہ ہوگا، نفاق و شرک کا دنیا سے یکسر خاتمہ ہوگا، نہ پیہم غیبتیں ہوں گی نہ یہ تانا زنی ہوگی۔ ہر ایک انسان حق بولے گا حق کا دبدبا ہوگا، اور جب اتنا خوبصورت دور ہوگا تو یہ مت پوچھو، آئے آئے جب اتنا خوبصورت دور ہوگا تو یہ مت پوچھو، اگر وہ پردہ غیبت سے آ جائیں تو کیا ہوگا۔ ہر ایک جانب محبت ہی نظر آئے گی دنیا میں، نہ جھگڑے ہوں گے ایک دوجے سے نہ کوئی خفا ہوگا، جب اتنا خوبصورت دور ہوگا تو یہ مت پوچھو، اگر وہ پردے غیبت سے آ جائیں تو کیا ہوگا۔ یہاں سے شعر سنیں، مجھے شعر دیکھیں۔
حاضر کرتا ہوں شعر. اگر وہ پردہ غیبت سے آ جائیں تو کیا ہوگا؟ سزا دے گا. شعر سنیں. سزا دے گا وہ آ کر قاتل بنت پیمبر کو. بطور خاص شعر، بطور خاص. سزا دے گا وہ آ کر قاتل بنت پیمبر کو، جسے تم نے چھپا رکھا ہے وہ کب تک چھپا ہوگا؟ سزا دے گا وہ آ کر قاتل بنت پیمبر کو، جسے تم نے چھپا رکھا ہے وہ کب تک چھپا ہوگا. مول صاحب میری زندگی کے حساس شعروں میں سے ایک شعر یہ بھی ہے، جسے تم نے چھپا رکھا ہے وہ کب تک چھپا ہوگا. شعر سنیں. بتاؤ بتاؤ قاتلوں کے ساتھ کیسے جاؤ گے اندر. شعر سنا رہا ہوں. مسلمانوں بتاؤ قاتلوں کے ساتھ کیسے جاؤ گے اندر. سرے محشر درے جنت پہ محسن بھی کھڑا ہوگا. ہائے ہائے پیمبر کو، جسے تم نے چھپا رکھا ہے وہ کب تک چھپا ہوگا. بتاؤ قاتلوں کے ساتھ کیسے جاؤ گے اندر. سرے محشر درے جنت پہ محسن بھی کھڑا ہوگا. سرے محشر درے جنت پہ محسن بھی کھڑا ہوگا. یہ بھی شعر سنیں عزیزوں. سرے محشر درے جنت پہ محسن بھی کھڑا ہوگا. اسے میں نے لکھا ہے، اسے میں نے لکھا ہے قطرے اشک غم شہ سے. ہائے ہائے. اسے میں نے لکھا ہے قطرے اشک غم شہ سے. میرا مولا عریضہ دیکھتے ہی رو پڑا ہوگا. میرا مولا عریضہ دیکھتے ہی رو پڑا ہوگا. یہ ہے شعر. میرا مولا عریضہ دیکھتے ہی رو پڑا ہوگا. کٹے ہاتھوں سے، شعر سنیں. کٹے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے. شعر سنا رہا ہوں میں. کٹے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے، ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بانٹتا ہوگا. کٹے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے، کٹے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے، ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بانٹتا ہوگا. ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بانٹتا ہوگا. یہ بھی شعر ہے. ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بانٹتا ہوگا. بتاؤ قاتلوں کے ساتھ کیسے جاؤ گے اندر. سرے محشر درے جنت پہ محسن بھی کھڑا ہوگا. وہ دن آنے ہی والا ہے کہ جب خود اپنے ہاتھوں سے، وہ دن آنے ہی والا ہے کہ جب خود اپنے ہاتھوں سے علی کھانا کھلائیں گے زمانہ کھا رہا ہوگا. ارے شعر ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. وہ دن آنے ہی والا ہے کہ جب خود اپنے ہاتھوں سے علی کھانا کھلائیں گے زمانہ کھا رہا ہوگا. کٹے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے، ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بانٹتا ہوگا. آخر مجمع تک شعر حاضر کرتا ہوں. علی اصغر کا، شعر سنیں. علی اصغر کا حملہ دیکھ کے کہنے لگے ظالم. بطور خاص شعر. علی اصغر کا حملہ دیکھ کے کہنے لگے ظالم. یہ چھوٹا ہے تو ایسا ہے، بڑا ہوگا تو کیا ہوگا. کٹے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے، ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بانٹتا ہوگا.
علی اصغر کا حملہ دیکھ کے کہنے لگے ظالم، یہ چھوٹا ہے تو ایسا ہے، بڑا ہوگا تو کیا ہوگا، یہ چھوٹا ہے تو ایسا ہے، بڑا ہوگا تو کیا ہوگا۔ علی نے کتنے دروازوں پہ جا کر روٹیاں دی ہیں، بروز حشر سب کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا، بروز حشر سب کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا۔ آخری شعر کہ فقط ایک خامنائی سے ہی سہمے ہیں دشمن، شعر ہے فقط ایک خامنائی سے ہی سہمے ہیں دشمن، خدا ہی جانے کیا ہوگا جب ان کا سامنا ہوگا۔ فقط ایک خامنائی سے ہی سہمے ہیں دشمن، خدا ہی جانے کیا ہوگا جب ان کا سامنا ہوگا، خدا ہی جانے کیا ہوگا جب ان کا سامنا ہوگا۔ علی نے کتنے دروازوں پہ جا کے روٹیاں دی ہیں، بروز حشر سب کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، احب اللہ من احب حسینا۔ صلوات۔ میں اس وقت مجلس میں یہ سوچ کر کے آیا ہوں کہ شخصیت امام حسین پر روشنی ڈالی جائے اور وہی حدیث پڑھی جائے کہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ۔ پہلی حدیث مشہور حدیث جسے آپ سنتے رہتے ہیں، مگر سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یاد بھی ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ گرمی اتنی ہے کہ اگر کسی کو یاد بھی ہوگا تو میں یہاں بیٹھ کے یاد دلاتا رہوں گا، آپ نیچے سے سوچتے رہیے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ذاکر بھائی یہ میرا خیال سمجھتے ہیں کہ
داڑھی بڑی ہو تبھی بڑا ہوتا ہے، آدمی عقل سے بڑا ہوتا ہے، ورنہ آپ کا بھی شمار ہونے لگے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہی تو خصوصیت تھی، جوان تھے علی اسی لیے لوگوں نے ٹھکرا دیا، اگر داڑھی بڑی ہوتی تو مان لیا گیا ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ حدیث جو میں نے اس وقت نقل کی ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سارے مسلمانوں کے اجتماع میں یہ حدیث نقل ہوتی ہے۔ اس کو سیوطی، جلال الدین سیوطی، جو مشہور امت مسلمہ کے عالم ہیں، بڑی کتابیں ہیں ان کی، عربی میں ساری کتابیں ہیں، خود عالم دین ہے اور ہر فن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، مانا ہوا اپنے وقت کا، اور آج کے نہیں، بڑے قدیم رائٹر میں سے ہیں یہ۔ علوم قرآن میں کتاب ہے، تفسیر میں کتاب ہے، نحو صرف میں ان کی سیوطی جو پڑھائی جاتی بہت سخت ہے، طلبہ پڑھتے نہیں جلدی، بھاگتے ہیں، عربی طلبہ ان کی کتاب جلدی کہتے سیوطی ہاتھ میں ہمارے پکڑا دی، اب کون سمجھے گا۔ وہی سیوطی انہی کی ایک کتاب ہے، بلکہ دو کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے، توجہ چاہوں گا، اور وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ کیا حدیث ہے وہ؟ پہلا فقرہ تو آپ کو یاد ہے، حسینم، ترجمہ اس کا بولتے رہیے تاکہ ہم لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ پہلی فضیلت ہے پیغمبر کی زبان میں۔ اگلا فقرہ ہے احب اللہ من احب حسین، اللہ اسے دوست رکھے جو حسین کو۔ اس حدیث میں دو پہلو ہیں، اگر ہم حدیث کو اس عنوان سے لیتے ہیں کہ پیغمبر خبر دے رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، پیغمبر خبر دے رہے ہیں، مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں، یعنی فضیلت امام حسین بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، یہ ترجمہ ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کا ہم نے دوسرا پہلو لیا تو پہلا پہلو یہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، مگر دوسرا فقرہ ہے وہ خبر نہیں ہے، ہمیں بتا نہیں رہے ہیں، بلکہ پیغمبر حسین کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے بالکل معنی چینج ہو جائیں گے یہاں پہ، پیغمبر اپنے نواسے کے حق میں بہت بڑی دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں بزرگوں کی دعائیں لے کر کے جاؤ، یہ عام بزرگوں کی حالت ہے، واقعیت ہے یہ، کہ اگر بزرگ کسی کے حق میں دعا کر دے تو وہ دعا متبرک ہوتی ہے، اگر پیغمبر کسی کے حق میں دعا کر دے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور طلب مقام ہے۔ یہ امام حسین کے بارے میں پیغمبر دعا کر رہے ہیں، پروردگارا جو حسین سے محبت کرے احب اللہ ہو، جو دوست رکھے کسے؟ حسین کو، احب حسینہ، پروردگارا تو اس سے محبت کر، یا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک ہی سوال ہے ہم سے، آپ سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، یہ بتاؤ پیغمبر کوئی دعا کریں کیا وہ رد ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اگر کوئی دعا کرے تو کیا وہ رد ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان کہے ہاں پیغمبر کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو آپ مسلمان مانیں گے؟ اٹھ کے چلے جائیں گے فوراً، یہ اپنوں میں نہیں ہے۔ تو یہ تو ناممکن ہے کہ پیغمبر دعا کریں اور قبول نہ ہو۔
تب ایک ہی معنی رہ جاتا ہے کہ پیغمبر نے حسین کے حق میں دعا کی اور اللہ نے قبول کی. بس یہیں آپ کو میں روکنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے اپنے نواسے حسین کے حق میں دعا کی. دعا کیا تھی؟ پروردگارا تو اسے دوست رکھ، تو اسے محبوب رکھ، جو حسین کو چاہے، جو حسین سے دوستی کرے، جو حسین سے محبت کرے. تو یہ دعا قبول ہوئی. آج دنیا میں ہم اس حدیث کو، جسے علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے کتاب سے نکال کر کے، ہم پبلک میں لے کر کے جاتے ہیں. جہاں جہاں اجتماع ہوتا ہے، جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں محفل ہوتی ہے، جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں نہیں ہو رہا ہے. وہاں گئے نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہنچے مایوسی ہوئی، وہاں پہنچے مایوسی ہوئی. ہے کلمہ گویوں کا مجمع، ہے مسلمانوں کا مجمع، یہاں ہے کس کا ذکر؟ حسین کا ذکر. وہاں پہنچے کس کا ذکر؟ حسین کا ذکر. تو بس ہم نے فیصلہ کیا علامہ سیوطی کی اس نقل کی ہوئی حدیث کو دیکھ کر کے کہ پیغمبر کی دعا مستجاب ہوئی ہے. کچھ لوگ اللہ کے نزدیک حسین کے پیارے بنا لیے گئے. جہاں مجلس ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، مگر وہ کتنے بے توفیق لوگ ہوں گے کہ جو پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر تذکرہ حسین سے فرار کرتے ہیں. ہمیں ساری محفلیں ہوتی ہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں. محرم میں سارے ان کو حرام یاد آتے ہیں. اور میں آپ سے ممبر پہ کہہ سکتا ہوں، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، وہیں شامینہ ہے، وہاں کے سجادہ نشین ہیں. چونکہ عمومی طور پر یہ ہو چکا لہذا میں کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر کی بات ہوتی تو نہ کہتا. ایک صاحب ان کے یہاں جو سجادہ نشین حضرات ہیں، ان کے یہاں شادی میں شرکت کی، لوٹ کے آئے، کہا مولانا کیا بتاؤں، کسی وزیر اعظم کے گھر کی شادی سے کم. اب آپ اسی میں سمجھ لیجئے جتنی حلال چیزیں ہوں گی شریعت میں سب ہو رہی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ محرم میں تو حرام حلال ہوتا ہے اور جب اپنی باری آتی ہے تو حرام حلال ہو جاتا ہے. مجھے پھر وہ حدیث یاد آتی ہے جسے سب نے نقل کیا کہ پیغمبر کے حوالے سے خود امام حسین نے کربلا جاتے جاتے فرمایا تھا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اگر تم دیکھو کوئی حکمراں، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ حلال محمد کو حرام کرے، حرام محمد کو حلال کرے اور چپ بیٹھا رہے، کلمہ پڑھے مگر مت بولے، تو یاد رکھو فقط وہ حاکم جہنم میں نہیں جائے گا، یہ مسلمان بھی جائے گا. تو آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. اگر پیغمبر کی دعا لینا ہے تو ذکر حسین ضرور کرنا ہے. اور اگر ہمیں پیغمبر کی دعا نہیں چاہیے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کوئی عقل مند مسلمان ہمت کرتا ہو. اما انس ابن مالک کتنے بڑے اپنے وقت کے صحابی، پیغمبر کی خدمت میں رہنے والا شخص، وہ کہتا میں نے ایک دن پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اپنے اہل بیت میں کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، توجہ چاہوں گا. یا رسول اللہ آپ اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ رسول خدا رکے نہیں، ادھر سوال فوراً جواب، حسن و حسین کو. میں آپ سے اہل ولا سے پوچھتا ہوں، علی کہاں گئے؟ فاطمہ بیٹی تھی کہاں گئیں؟ نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں. پیغمبر کا خادم ضرور ہے مگر عام لوگوں کی محبتیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیں. پیغمبر بھی مستقبل کو دیکھ رہے تھے، پوچھنے والا کون ہے، لہذا اپنے داماد کو ہٹا لیا، اپنی بیٹی کو ہٹا لیا. ان کی فضیلت نہیں بیان کی، فوراً کہا
حسن و حسین کو تاکہ تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے۔ اے دوستو، اے مومنو، اے مسلمین، جان رکھو رسول کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہے تو وہ حسن و حسین ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اب تاریخ سے پوچھو کہ حسن کو کس نے زہر دیا، کربلا میں حسین کو کس نے شہید کیا۔ تاریخ پڑھنا چاہیے، اٹھا کے دیکھنا چاہیے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ایک حدیث بھی ایسی اس وقت نقل نہیں کروں گا جو تنہا شیعہ نقل کرتو، نہیں، شیعہ سنی سب نقل کریں، وہ حدیث میں نقل کر رہا ہوں اس وقت۔ سنیے تیسری حدیث، بہت توجہ چاہوں گا۔ تیسری حدیث جسے بار بار ہم نے ان مجالس میں ذکر کیا ہے، اور راوی بھی معمولی آدمی نہیں ہے، خلیفہ دوم جناب عمر کے بیٹے عبداللہ کی ہے معتبر، مانیں گے نا؟ کس کی حدیث ہے پیغمبر کی۔ ناقل کون ہے، پہنچانے والا کون ہے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ۔ بڑا رتبہ ہے، بڑی شان اور منزلت ہے امت میں ان کی۔ ظاہر سی بات ہے، خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں تو شان تو یوں بھی ہونا چاہیے۔ اب ان کی حدیث سنیے، کہتے ایک دن مسجد میں مجمع تھا، پیغمبر منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ پیغمبر کا خطبہ، صحابہ کا مجمع، مسجد نبوی، پاک بولنے والا، زبان پاکیزہ، فکر پاکیزہ، رسالت کا امین، جو بات کہے گا وہ بھی امانت دار، وہ بھی پاک و پاکیزہ، تو بولنے والا بھی، متکلم بھی پاک و پاکیزہ، مکان بھی پاکیزہ، سننے والے بھی۔ اب کیا چاہیے بتائیے؟ اس کے علاوہ کیا چاہیے آپ کو؟ بھائی ہم جیسے بول رہے ہیں، زبان نجس، فکر ناپاک، دل گنہگار، کیا حیثیت؟ اگر پیغمبر، اور وہ بھی مکان مسجد نبوی، سننے والے پیغمبر کی تربیت یافتہ، نقل کرنے والے عبداللہ ابن عمر، دوسرے خلیفہ کے صاحبزادے، کیا کہتے ہیں؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کیوں یہ حدیثیں نقل نہیں ہوتی، کیوں مسلمانوں سے چھپایا جاتا ہے، کیوں آنے والے اپنی بات زیادہ کرتے ہیں، پیغمبر کی بات کم کرتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی کان لگاتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، یہ گلہ ہے اپنے بھائیوں سے۔ بھائی بہرحال ہم چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائیوں سے گلہ تو چھوٹا بھائی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ چندے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، پیغمبر کی باتیں نہیں ہوتی۔ ارے میں وہاں یہ بنوا رہا ہوں، آئیے ذرا دیکھ جائیے۔ ارے جس میں عاقبت ہے مسلمانوں کی، جس میں مستقبل ہے، جس میں ترقی ہے، جس میں جنت ہے، وہ باتیں بتاؤ، چندہ خود بخود مل جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں بڑے غور سے، منہمک ہو کے۔ ابھی امام حسین 2.5-3 سال کے ہیں، بچے ہیں، گھر وہی نزدیک تھا، اہل بیت کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ جناب ادھر خطبہ شروع ہوا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے ابتدائے خطبے میں تھے یا بیچ میں تھے یا آخر میں بول رہے تھے، خطبہ ختم ہونے والا تھا، یہ سب نہیں ہے۔ یہ ہے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اب ادھر سے حسین چلے، ظاہر بات ہے بچہ ہے،
مسجد میں آ گیا، مگر دوش پہ چھوٹی سی ردا تھی۔ نانا کی آواز سنی، نانا کی طرف بڑھے، ہے کہ نہیں؟ بچے باپ سے لگے ہوئے تھے، ماں سے لگے، تھوڑی دیر غائب رہے، جہاں آواز سنی سب چھوڑ کے فوراً حسین کو نانا کی آواز سنائی دی، مسجد کی طرف بڑھے، دیکھا نانا ممبر پہ ہیں۔ اب حسین نانا کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں کہ جلدی سے آغوش نانا میں پہنچ جائیں، اور ادھر پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ حساس ذہن جو وحی لیتا ہو، اس کا آفاقی ذہن کہاں کہاں ہوگا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کی نگاہ ناز اپنے نواسے پہ پڑی، پیغمبر ہیں، زبان چل رہی ہے، ذہن ساتھ ساتھ ہے، آنکھیں نواسے کے اوپر ہے۔ اتنے میں بچے کا دامن پیر سے الجھا۔ راوی کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا پیغمبر کب ممبر سے اترے اور حسین کو گودی میں لیا اور دوبارہ ممبر پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! یہ منظر ریکارڈ کرنے کے قابل ہے، یہ منظر ریکارڈ کرنے کے قابل ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور سچی محبت ہے، وہی اس قسم کا منظر پیش ہو سکتا ہے، دکھاوٹی نہیں ہو سکتا۔ توجہ کریں آپ، وہی یہ منظر پیش ہو سکتا ہے۔ لیکن اب جب ممبر پر آئے تو اپنی پچھلی باتیں چھوڑ دیں، نہیں کچھ کہا، آتے ہی بالکل انداز بدل گیا۔ ھذا حسین فعارفوہ، یہ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے۔ ھذا حسین فعارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ اب تو امت کو جان لینا چاہیے کہ پیغمبر کے نزدیک حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ وہ چاہتے ہیں صحابہ بھی پہچانے، آنے والی نسل بھی پہچانے۔ پہچنوایا۔ تاریخ میں ملے گا آپ کو کہ امام حسین کے بارے میں صحابیوں نے اور صحابیات، وہ خواتین جو پیغمبر کی شاگردہ تھیں، سب نے امام حسین کی فضیلت کے بارے میں قول نقل کیا، حدیثیں نقل کی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے زندگی میں اتنا کچھ حسین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مستقبل میں کسی کے لیے تاریکی نہیں تھی۔ سب جانتے تھے، سب پہچانتے تھے۔ کبھی کاندھے پہ بٹھایا، کبھی اونٹ بنے، یمشی علی اربع، یہ لفظ ہے، جیسے جانور چار پیر سے چلتا ہے۔ اللہ اکبر! تصور نہیں کر سکتے کہتے ہوئے، چونکہ تاریخ نے نقل کیا لہٰذا میں نقل کر رہا ہوں، ورنہ میری ہمت نہیں ہے کہ پیغمبر کے لیے یہ الفاظ استعمال کروں، مگر یہی لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر حسن و حسین کے لیے جانور کی طرح سے اور جانور کی آواز نکالتے تھے۔ یہی نہیں، کہتے تھے کیا بہترین سواری ہے، پھر کہتے تھے کیا بہترین سوار ہے۔ اللہ اکبر! کیا بہترین سواری ہے، کیا بہترین سوار ہے۔ مگر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں نواسے پیغمبر کے شانے پہ سوار تھے۔ عید کا دن تھا، داہنی طرف حسن تھے، بائیں طرف حسین تھے، ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، مگر کسی نے نقل نہیں کیا کہ حسن نے کہا او نانا ادھر، حسین نے کہا او نانا ادھر، کسی نے نقل نہیں کیا۔ معلوم ہو گیا جو نبوت کی ذہنیت ہے وہی امامت کی ذہنیت۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
بڑی چالاکی سے کہتے ہیں مولانا یہ تو باتیں بڑی پرانی ہو گئیں، اب آج کے زمانے میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں بہت ہی چھوٹا طالب علم ہوں، میں بس اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اگر کسی بات کو نقل کریں تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ توجہ چاہوں گا، پیغمبر اگر کچھ نقل کریں تو اس کی جگہ کتاب کا نام لیجئے کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں، تو میں کہوں گا صحیح بخاری کی حدیثوں کو ڈیلیٹ کر دو۔ توجہ چاہوں گا، صحیح بخاری کی حدیثوں کو ڈیلیٹ کر دو، اس لیے کہ 1400 سال پہلے پیغمبر نے فرمایا ہوگا، آج کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھا؟ اگر ان حدیثوں کی مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ یقیناً ضرورت ہے، تو جو حدیثیں فضائل اہل بیت میں بیان ہوئی اور پیغمبر نے بیان کیا، صحابہ نے نقل کیا، صحابیات نے نقل کیا، تو جہاں صحیح بخاری میں بقیہ حدیثوں کی گنجائش ہے وہیں اہل بیت کے فضائل کے نقل کی بھی گنجائش ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیوں نہیں نقل کیا؟ یہ بھی سن لیجئے، کیوں نہیں نقل کیا؟ کیوں نہیں نقل کیا؟ اگر سب کچھ صحیح بخاری میں نقل کر دیا گیا ہوتا تو مستدرک صحیح بخاری نہ لکھی جاتی۔ عالم اسلام کے عالم نے وہ حدیثیں جو بخاری کی شرطوں پر صحیح تھیں مگر انہوں نے نقل نہیں کیا، یا بیمار ہو گئے ہوں گے، یا بوڑھے ہو گئے ہوں گے، یا بھول گئے ہوں گے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، مگر کتاب میں نقل نہیں کیا اور ان کی شرط پر پوری اترتی تھی، تو آئندہ عالم نے یہ کمی محسوس کی کہ صحیح بخاری میں جو باتیں نقل نہیں ہوئی مگر ان کی من پسند تھیں، ہم اسے نقل کر دیں۔ تو اگر اس عالم کے لیے یہ اجازت ہے کہ ان کی چھوٹی ہوئی اور گمشدہ حدیثوں کو الگ سے کتاب میں مرتب کیا جائے، تو ہم جیسے طالب علموں کو اتنی اجازت ضرور دو کہ پیغمبر کی بھولی ہوئی باتیں ہم آج امت کو یاد دلائیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں میں جو بے چینی ہے صاف صاف کہنے کی ضرورت ہے۔ جب مسلمان دشمن اسلام کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کے بھیک مانگے تو حسینیوں کا فریضہ ہے کہ دروازے حسین انہیں پہچنوا دے، یہاں پھول کے وہاں پہنچ گئے ہو۔ یہی بات ہے، اگر حسین کا دروازہ معلوم ہوتا تو دشمنان اسلام کے دروازے پر کیوں میں کہہ رہا ہوں، چونکہ اخباروں میں بات آ چکی، ایک زمانہ تھا وہابیت کا عروج تھا سعودی عربیہ میں، ارے بہت قتل عام، پہلے سنیوں کو مارا، جب سنیوں سے سیر ہو گئے تو کربلا کا رخ کیا، کربلا کو تاراج کیا اور شیعوں کا قتل عام کیا۔ یہ نہیں تاریخ میں پتہ ہے، ان چندہ لینے والوں کو کیا غرض ان سب باتوں سے؟ وہابیوں نے سب سے پہلے سنیوں کا قتل عام کیا ہے۔ جاؤ تاریخ آل سعود اٹھا کے پڑھو، اتنی موٹی موٹی تاریخ ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے، وہاں کوئی شیعہ نہیں تھا مکے میں، سب اہل سنت والجماعت تھے، مگر وہابی نظریہ نہیں رکھتے تھے، سب محبان اہل بیت تھے، تو اس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ سلطنت نے حمایت کی آل سعود، اور سعود نے، جن کے بیٹے ہیں یہ سب ابھی بھی حکومت کر رہے ہیں۔ سنی، اسے پتہ تھا پیغمبر نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے، تسلیم نہیں کیا، گاؤں کے گاؤں صاف کر دیے، قتل کر دیے۔ اور نجد سے ہوتے ہوئے ہم نے یہیں کہیں نقل کیا ہے، محمد ابن عبد الوہاب کا بڑا بھائی ہے سلیمان ابن وہاب، اس کی کتاب عربی میں ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کتاب کو پڑھا ہے افریقہ میں جب میں تھا۔
سب سے پہلے اپنے اس چھوٹے بھائی جو وہابی کے نام سے مشہور ہے، اگر تاریخ میں کسی نے مخالفت کی ہے تو بڑے بھائی نے، اور کہا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ دشمن رسول خدا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اور فقط بھائی نے نہیں، باپ نے بھی مخالفت کی۔ باپ اتنا زیادہ رنجیدہ ہوا کہ اپنے وطن سے نکال باہر کر دیا۔ مگر جس کی سلطنت سرپرستی کرے اسے کون نکال سکتا ہے؟ تو پہلے تو مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ان کو ایک عینک مل گئی، وہ بھی امریکہ اور اسرائیل سے، جس کا نام ہے بدعت۔ انہیں ہر چیز بدعت دکھائی دینے لگی، کوئی چیز ان کو سنت نظر نہیں آئی۔ روضہ رسول پر جانا، رسول کو سلام کرنا، یا رسول اللہ کہنا بدعت، تو جب یا رسول اللہ کہنا بدعت تو یا حسین کہنا بھی بدعت ہو جائے گا۔ اور اسی لیے شروع کیا کہ بڑے سے شروع کرو تاکہ نیچے تک پہنچ جائے آسانی سے۔ سمجھے میری بات کو؟ اب میں نقل کر رہا ہوں کیونکہ تاریخ گزر گئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں وہ بدعت کہنے والے اب اعلان کر رہے ہیں وہ مذہب بھی ہم امریکہ سے لے کر کے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے اخبار کا جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا ذاکری کر رہا ہوں، ہمیں ذاکری نہیں آتی، ہم علمی باتیں پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں اخبار میں۔ پھر یہ محمد بن سلمان جو ابھی نہیں ہے سعودیہ کا، کنگ، انگریزی میں کنگ ہی کہتے ہیں نا، کنگ کہتے ہیں بھائی صاحب، یہ لوگ کنگ ہیں جس کی اسلام میں کبھی گنجائش، مگر یہ آج بھی کنگ ہیں، اور ایسے کنگ ہیں کہ جتنا کہتے جاؤ بگڑتا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا اعلان کیا معلوم ہے؟ چند مہینے پہلے امریکہ کے کہنے سے وہابیت ہم نے پھیلایا تھا، اب میں روکوں گا۔ وہ بڑی بڑی داڑھی والے مسلمان متوے کہاں گئے جو اسلام کا سبق سکھاتے تھے؟ بدعت لے کے قبروں میں چلے گئے۔ اب پوچھو بن سلمان سے کہ یہ رسول خدا کا دھرم تھا یا امریکہ کا دھرم؟ اے تعزیہ کو بدعت کہنے والوں، اے علم کو دیکھ کے اپنا نکاح توڑ لینے والوں، کہاں تک توڑو گے؟ وہ جوڑنے اور توڑنے والے جوڑ توڑ کر کے چلے گئے، اپنا حساب دے رہے ہوں گے۔ اب تمہیں اپنا حساب دینا ہے، بولو رسول خدا کے ساتھ دے گو یا امریکہ کے ساتھ؟ ہم نے امریکہ کے کہنے سے وہابیت کو اپنے ملک میں، اور اب امریکہ کے کہنے سے ہندوستان کی فلم انڈسٹریز کے مائے ناز ہیروز کو بلاتا ہوں تاکہ حرم کی پوتر سرزمین پر خوب ناچیں، خوب گائیں۔ ہو چکا، اب ممبر اجازت نہیں دیتا، ورنہ نام لے لے کر کے میں بتاتا، پڑھیے اخباروں میں، یہیں کے ہالی ووڈ کے، بالی ووڈ کے سارے بالشتی اونچے نیچے جتنے بھی سب بلائے گئے۔ یہ ہے سلطنت۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بہت توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے، نہ مجھے واہ چاہیے نہ سبحان چاہیے، میں صرف آپ کو فکر کرنے کے لیے تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ آج جب حسین نے شہادت دے دی تب مسلمانوں کی پاکیزہ سرزمین پر مسلمانوں کے بادشاہوں کا یہ کردار ہے کہ نام رسول بھلا کر کے وہ تمام باتیں انجام دیتے ہیں کہ جو شریعت محمدی میں حرام ہے۔ اگر آج حسین کا کارنامہ شہادت نہ ہوتا، یقین جانے ہر مسلمان کے گھر میں ایک یزید ہوتا، ہر مسلمان کے گھر میں۔ کیا کہنا اس حسین کا جس نے یزیدیت کی فکر کو اپنے
قبضہ قدرت میں لے کر کے اس طرح مروڑا کہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں کہ اس کے ٹوٹنے کی آواز آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ جب آپ کا سینے پہ ہاتھ جاتا ہے، جب آنسو نکلتا ہے، تو وہ شیطان بھی روتا ہے کہ ہم نے تو بڑی پلاننگ کی تھی، مگر انہوں نے محرم کے 10 دنوں میں ہماری ساری پلاننگ۔ بس میں عرض کر چکا، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، جس کو مطہری جیسے، شہید صدر جیسے بزرگوں نے اور سنی بزرگ انصاف پسند علماء نے سب نے کہا اور لکھا ہے کہ ہم حسین سے نجات کے خواہش مند ہیں، ہم صرف حسین سے امید شفاعت رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ محرم ہے، اسے یوں ہی ہاتھ سے جانے مت دو، فرش اعلیٰ پر آؤ، وقت نکالو۔ میں اپنے سے کہہ رہا ہوں، جتنا ہو سکے سال بھر کے لیے ہم طاقت، روحانی اور معنوی انرجی اسی فرش اعلیٰ سے لیتے ہیں، اسی فرش اعلیٰ سے۔ ارباب اعلیٰ، محرم کی 7ویں تاریخ ہے، ابھی جلوس بھی اٹھے گا۔ یتیم حسن 13 سال کا نوجوان جس کے بابا کے جنازے پر مروانیوں نے تیر چلائے اور مدینے کے لوگ دیکھتے رہے۔ یہ مظلومیت ہے آل رسول کی، یہ مظلومیت ہے پیغمبر کی اولادوں کی۔ امام حسین موجود تھے، جناب عباس بھی جوان تھے۔ عباس کو جوش آیا، حسین نے بازو پکڑ لیا، بھیا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ سب کچھ پیغمبر نے بتایا تھا، حسین کو کربلا کے لیے رکھا گیا تھا۔ حسن کا جنازہ حرم رسول سے موڑ دیا گیا، مظلومیت کے ساتھ بقیع میں دفن ہو گیا۔ حسین نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، آنسو جذب کر لیے، بس دل میں ایک اضطراب اور بے چینی ہے کہ اگر زینب نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا، اگر ام فروہ نے جواب طلب کر لیا قاسم ابھی 3 سال کے، حسن کے ایک بچہ اور ہے جو ان کی شہادت کے بعد پیدا ہوا، وہ ابھی گودی میں ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ اے عزیزو، اے میرے بزرگوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، شب عاشور فہرست شہداء کے نام گنائے جانے لگے۔ قاسم کا نام حسین نے نہیں لیا، اس لیے کہ ابھی بچے تھے، بچے کہیں میدان میں لڑنے کے لیے نہیں جاتے۔ قاسم بے چین ہو گئے، ایک گوشے سے اٹھے، اے چچا کیا میں بھی کل شہید ہوں گا؟ بس جیسے ہی چچا نے بھتیجے کی یہ آواز سنی، دل درد سے بھر آیا، بھائی کی شہادت یاد آ گئی۔ قاسم کا ایسا سوال کر لیا، حسین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بچے کو کیسے خاموش کریں؟ پلٹ کے سوال کر لیا، بیٹا قاسم یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ ادھر چچا نے سوال کیا، ادھر بھتیجے نے جواب دیا۔
اے چچا احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ جواب سنا رش کرنے لگے، جھوم اٹھے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر حسین کے پاس اس وقت انعام ہوتا تو قاسم کو ضرور انعام دیتے، مگر ایسا موقع تھا کہ وہاں تو ایک قطرہ آب بھی نہ تھا۔ اے بیٹا قاسم، تمہاری کیا بات ہے؟ کل تمہارا بھیا 6 مہینے کا علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ بس جیسے ہی بچے نے علی اصغر کی شہادت کا نام سنا، دل تڑپ اٹھا۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کر کے کہا، اے چچا چاش کیا خیمے میں گھس آئیں گے؟ حسین نے کہا نہیں میرے لال، میں خود علی اصغر کو میدان میں لے کر کے جاؤں گا، میرا بچہ ارملہ کے تیر سے شہید ہوگا۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی ارباب اعضاء، مگر حسین نے قاسم کو اجازت نہیں دی، سر جھکا کے روتے رہے، اجازت نہیں ملی۔ جو فقرہ میں نے صبح نہیں پڑھا، اے ارباب اعضاء، ایک مرتبہ ماں کی خدمت میں آئے، ام فروا نے پوچھا، میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ ایک مرتبہ قاسم نے کہا، اے اماں، میرا بھیا علی اکبر مارا گیا، کیا میری جان اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے چچا کے راستے میں جان قربان کروں؟ ایک مرتبہ ام فروا رونے لگی، بیٹے کو سینے سے لگایا، کچھ یاد آیا، ایک مرتبہ بلایا، قریب بلایا اور بازو پکڑا، اور ایک مرتبہ ایک تعویذ بازو سے کھولا، کہا میرے لال اس تعویذ کو لو، جاؤ اپنی چچا کی خدمت میں لے جاؤ۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی، آخری فقرہ ہے۔ بس جیسے ہی ماں نے یہ تعویذ قاسم کے ہاتھوں دیا، قاسم خوشحال ہو گئے، چچا کی خدمت میں آئے۔ ایک مرتبہ چچا نے بھتیجے کو دیکھا، ارے کیا ہے قاسم؟ کہا اے چچا اماں نے یہ تحفہ بھیجا۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ تعویذ دیکھا، ایک مرتبہ قاسم کا سراپا دیکھا، مدینے کا رخ کیا، اے بھیا حسن یہ تمہاری وصیت میرا بھتیجا لے کر کے آیا، جاؤ قاسم خدا حافظ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔